رینا کے شوہر کا انتقال ہوا تو اسے حقیقی معنوں میں احساس ہوا کہ زندگی کتنی کٹھن ہے۔ اس کے سسرال والوں نے شوہر کے انتقال کے تیسرے دن ہی یہ کہہ کر اسے گھر سے نکال دیا کہ رینا کا اب ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ وہ اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ رینا مایوس ہو کر اپنے میکے کی طرف جانے والے راستے پر چل پڑی۔ وہ بیچاری بے اولاد تھی، اب شوہر کی موت کے بعد بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی، مگر اسے گھر میں رکھنے کے لیے کوئی تیار نہ تھا۔ اس نے روتے ہوئے اپنے اکلوتے بھائی کے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیوی نے دروازہ کھولا اور اسے یوں بے یار و مددگار کھڑا دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ گئی اور کہنے لگی، دیکھو بہن، اس مہنگائی کے دور میں ہم خود اپنا گزارا اتنی مشکل سے کر رہے ہیں، تمہیں کس طرح پالیں گے؟ وہ گھر جسے تم اتنے آرام سے چھوڑ کر آ گئی ہو، تمہارا بھی اس میں برابر کا حصہ ہے، آخر وہ تمہارے شوہر کا گھر تھا اور اس لحاظ سے وہ تمہارا بھی گھر بنتا ہے، سو تم وہیں واپس جاؤ اور آئندہ یہاں کبھی مت آنا۔ یہ کہہ کر اس کی بھابھی نے دروازہ بند کر دیا۔ رینا کے پاس کوئی راستہ نہ بچا اور وہ ایک جگہ جھونپڑی بنا کر رہنے لگی۔ یہ ایک ویران علاقہ تھا، شہر کے لوگ اس جانب آنے سے ڈرتے تھے کیونکہ قریب ہی قبرستان تھا اور اس قبرستان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہاں جنات کا سایہ ہے۔ رات کو کوئی بھی مسافر اس جانب چلا آتا تو ڈر کر بھاگ جاتا کیونکہ یہاں سے بڑی خوفناک اور بھیانک آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ رینا اس بات سے اچھی طرح واقف تھی کہ ایک خوبصورت لڑکی کا دنیا میں تنہا رہنا بڑا مشکل ہے، سو اسے اپنے لیے یہی جگہ مناسب لگی۔ پہلی رات جب بستر پر لیٹی تو اسے اپنے گھر کا عیش و آرام یاد آنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بے آواز رونے لگی۔ اس وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ بستر سے اٹھی اور پوچھنے لگی، کون ہو؟ ایک چھوٹے بچے کی آواز سنائی دی، میں اپنے گھر کا راستہ بھول گیا ہوں، کیا میں یہاں رات گزار سکتا ہوں؟ ایک راستے سے بھٹکے ہوئے بچے کو پناہ دینے پر رینا کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے دروازہ کھولنا چاہا لیکن اگلے ہی پل یہ سوچ کر رک گئی کہ ضرور بچے کے روپ میں کوئی آتشی مخلوق ہے، ورنہ ایسا کیسا ممکن ہے کہ رات کے اس پہر راستے سے بھٹکے جانے والا بچہ اتنے پرسکون اور کھنکتی ہوئی آواز میں کسی سے بات کرے۔ اس نے دروازہ کھولنے سے منع کیا تو ایک دم آتشی مخلوق کی آواز بھاری ہو گئی اور وہ کہنے لگا، ہم کہتے ہیں دروازہ کھولو، ہم نے یہاں بسیرا کرنا ہے۔ رینا نے دروازہ نہ کھولا اور مختلف آیات پڑھ کر دروازے پر دم کیا تو کچھ ہی دیر بعد اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی دور جا رہا ہو۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلی رات بھی پراسرار واقعہ ہوا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے بہت ساری بلیاں اس کے دروازے پر سر مار کر رو رہی ہیں۔ ان کی بھیانک آوازوں سے رینا کی نیند اڑ گئی۔ وہ پوری رات جاگتی رہی مگر ہمت نہ ہوئی کہ اٹھ کر انہیں بھگا سکے۔ اس صورتحال نے اسے بہت خوف زدہ کر دیا تھا۔ رات کو نیند پوری نہ ہوئی تو وہ پورا دن سوتی رہی۔ شام کو آنکھ کھلی تو بھوک سے برا حال تھا۔ وہ باہر جا کر آگ جلانا چاہتی تھی مگر رات کا منظر یاد کر کے اسے باہر جاتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اٹھنے کی ہمت نہ کر سکی مگر اس طرح بھوکا لیٹ کر بھی وقت نہیں گزارا جا سکتا تھا۔ وہ باہر نکلی تو شام ڈھل چکی تھی۔ رینا لکڑیاں جمع کر کے آگ جلانے لگی۔ تبھی اسے کچھ فاصلے پر جنات کی محفل دکھائی دی۔ جنات آپس میں باتیں اور ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ رینا نے کھانا بنایا۔ وہ بہت مہمان نواز تھی، اپنے سامنے کسی کو دیکھتی تو اسے ضرور عزت اور اہتمام کے ساتھ کھانا پیش کرتی۔ اس وقت بھی اس نے کھانا بنایا تو ٹرے سجا کر جنات کے پاس چلی آئی۔ ایک خوبصورت عورت کو اپنی مہمان نوازی کرتا دیکھ کر جنات بہت خوش ہوئے۔ رینا اپنی جھونپڑی میں گئی اور اس نے دروازہ بند کر لیا۔ کھانا کھاتے ہوئے اسے اپنا مرحوم شوہر بہت یاد آ رہا تھا۔ زندہ تھا تو وہ کبھی ایک جھونپڑی میں رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ بے دلی سے کھانا کھانے لگی۔ ابھی وہ کھانا کھا کر ہٹی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ نہیں کھلے گا، جو کہنا ہے باہر سے ہی بول کر چلے جاؤ۔ رینا نے کہا تو ایک جنزاد نے باہر سے کہا، تمہارے برتن واپس دینے کے لیے آئے ہیں۔ اے مہربان عورت، تمہارے ہاتھ میں بہت لذت ہے، تمہارا شکریہ کہ تم نے ہمیں مزیدار کھانا کھلایا، تم اس کے بدلے کچھ لینا چاہو تو لے سکتی ہو۔
جو انسان اچھا موقع ہاتھ سے گنوا دیتا ہے اس کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں رہتا۔ اس بات سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ کچھ دیر سوچ کر بولی، مجھے ایک بچہ چاہیے، خوبصورت اور نومولود سا۔ یہ کہہ کر اس نے مسکراتے ہوئے جنزاد کی طرف دیکھا اور برتن لے کر اندر آ گئی۔ اگلی جمعرات کو وہ جنزاد ایک پیاری سی بچی گود میں اٹھائے رینا کے دروازے پر تھا۔ کیا تم اس کو اس کے ماں باپ سے چھین لائے ہو؟ رینا نے حیرت سے کہا تو جنزاد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، ایک تنہا عورت کی گود آباد کرنے کے لیے کسی کی گود اجاڑنا گناہ ہے اور ہم ایسا گناہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس بچی کی ماں اس کو جنم دیتے سمے مر چکی ہے، تبھی اسے ہم تمہارے پاس لے آئے۔ رینا نے مزید کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ اسے ایک خوبصورت سی بچی مل گئی تھی، اس کے لیے اتنا کافی تھا۔ رینا نے جنزاد کا شکریہ ادا کیا اور بچی کو لیے جھونپڑی میں آ گئی۔ اس نے بچی کا نام شہزادی رکھا۔ وہ ہر وقت اس کے ناز نخرے اٹھاتی اور ہر جمعرات کی رات جنات کی محفل سجتی تو ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتی۔ جنات ان دونوں کے لیے تحائف لے کر آتے تو شہزادی اور رینا خوش ہو جاتیں۔ اس رات جمعرات تھی۔ رینا نے شہزادی کو سونے کے لیے لٹایا تو اسی وقت اسے باہر جنات کی موجودگی محسوس ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی باہر قدم رکھا، یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سب جنات ادب سے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ اسے دیکھ کر کہنے لگے، آج ہماری یہاں آخری رات ہے، ہم تمہیں الوداع کہنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر رینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اداس دیکھ کر ایک جنزاد آگے بڑھا اور بولا، ہمارا یہاں سے جانا ضروری ہے، کچھ ہی دن بعد یہاں آبادی میں اضافہ ہونے والا ہے، ہم نے اپنا دوسرا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا ہے، ہمارے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر جنات کے سردار نے رینا کو 2 سونے کے کڑے دیے اور وہ سب خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد رینا کو بے حد اکیلا پن محسوس ہونے لگا۔ چند دن اسے اداسی کے نظر ہو گئے۔ اب وہ صرف کھانا بنانے کے لیے جھونپڑی سے باہر نکلا کرتی تھی۔ اس روز بھی وہ شہزادی کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ رینا نے دروازہ کھولا تو وہاں ایک مصیبت زدہ شخص کھڑا تھا جس کا ہاتھ زخمی تھا۔ میں مسافر ہوں، راستے میں مجھے ڈاکوؤں کا سامنا ہوا اور وہ میرا کچھ ضروری سامان مجھ سے چھین کر لے گئے۔ اس شہر میں میری زمین ہے جسے میں تعمیر کروانے کے لیے آیا تھا، مگر ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنے کے دوران ہاتھ زخمی کروا بیٹھا۔ اجنبی شخص نے کہا تو رینا نے اسے اندر بٹھایا اور اس کے ہاتھ پر مرہم لگایا۔ 2 دن آرام کرنے کے بعد اجنبی نے کہا، میں اب چلتا ہوں، مگر کیا مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں واپس آؤں اور تم سے نکاح کروں؟ اس کی بات سن کر رینا مسکرا دی۔ اجنبی نے شہزادی کو پیار کیا اور وہاں سے چل دیا۔ کچھ دن بعد وہ اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ بارات لے کر آ گیا۔ رینا کو دلہن بنایا اور شہزادی کو اپنی بیٹی بنا کر لے گیا۔ عرصہ بعد انسانوں کی آبادی میں واپس آ کر رینا بہت خوش تھی، مگر ہر جمعرات کی رات اسے جنات کی محفل ضرور یاد آتی۔ وہ اپنی پرسکون اور خوبصورت زندگی کو جنات کی دعا کا نتیجہ سمجھتی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔